السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء قرآنی کے عنوان سے ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان انبیاء کرام علیہم السلام کی بالکل ہی مختصر سرگزشت آپ کو سنائی جائے گی، جن نبیوں کا نام کے ساتھ قرآن مقدس میں تذکرہ ہے، جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی قرآن مجید میں درج ہے، اور ان کے واقعات کو قرآن نے اپنے سینے میں جمع کیا ہے، ان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سیدنا آدم، سیدنا ادریس، سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، سیدنا ایوب، سیدنا شعیب، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سیدنا یونس، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا الیاس اور سیدنا الیسع، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا ذوالکفل، اور آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت قرآن مجید میں ہے۔ ان انبیاء سے متعلق انشاءاللہ الرحمن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج کی اس پہلی مجلس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ دنیا انسانی کا پہلا انسان اور کائنات بشری کا پہلا بشر، بلکہ ابو البشر بابا آدم علیہ السلام ہے، جس سے انسان و آدمی کی شروعات ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، جمعہ ہی کو داخل جنت ہوئے، جمعہ ہی کو جنت سے روئے زمین پر اتارے گئے، اور جمعہ ہی کو قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ روئے زمین سے تمام جگہ کی مٹی جمع کی گئی، مٹھی بھر مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر ایک مدت تک یوں ہی چھوڑے رکھا گیا۔ ابلیس ان کے پاس سے گزرتا تو کہتا کہ جسم کھوکھلا ہے، یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گی، یعنی اسے گمراہ کرنا آسان ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، تو وہ یک بیک گوشت، پوشت، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ جب جسم خاکی میں روح ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس وقت ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ فرشتوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواباً کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو اللہ نے کہا تمہاری اولاد کا سلام و جواب اسی طرح کا ہوگا۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو زیور علم سے آراستہ کیا اور چیزوں کے نام اور خاصیت بتلا دی۔ پھر انہی چیزوں سے متعلق فرشتوں سے سوال کیا گیا، فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تعظیم و تکریم بڑھانے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے تعمیل حکم کیا، یعنی سجدہ ریزی کی، مگر ابلیس نے کبر و نخوت سے سجدہ سے انکار کیا تو لعنت و ملامت کا شکار اور رادۂ درگاہ ہو گیا۔
ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا، علم و عبادت میں ان سے بڑھ کر تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ گیا ابلیس مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ابلیس نے بقراتی کی، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قیاس مال فارغ کیا تو اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال باہر کیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد شاد کام کیا۔ آدمی جب آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک کنارے میں ہو کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کی وجہ سے جنت ملے گی اور مجھے سجدہ سے انکار پر جہنم رسید کیا جائے گا۔ ابلیس کی شیطنت اور اونت کم نہیں ہوئی، رب العالمین کی رحمت سے مردود و محروم ہونے کے بعد بھی توبہ و ندامت کی توفیق نہیں ملی، بلکہ شیطنت کا مظاہرہ کرنے کے لیے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگ لی، تاکہ جس آدم کی وجہ سے ذلت و خواری کا مزہ چکھنا پڑا ہے ان کو اور ان کی اولاد کو بھی اللہ کی نگاہ میں معتوب بنا دے۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا، تنہائی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکون بخشنے کے لیے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا اور پسلی کی خالی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا۔ جب آدم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ایک عورت ہوں۔ پوچھا تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا آپ کے سکون کے لیے۔ فرشتوں نے کہا آدم جی ذرا ان کا نام تو بتائیے۔ آدم نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے کہا حوا کیوں؟ آدم نے کہا اس لیے کہ ان کو زندہ وجود سے پیدا کیا گیا۔ آدم و حوا کو جنت میں موج مستی کی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ ایک خاص درخت سے کچھ کھانے سے منع کر دیا گیا۔ ابلیس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہنے لگا جب میں جنت سے باہر ہوں تو آدم کو بھی آرام و سکون کے ساتھ جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ بڑے ناصحانہ اور خیر خواہانہ انداز میں آدم حوا سے کہنے لگا جنت میں اگر ہمیشہ رہنا ہے تو اس درخت سے کچھ کھا لیجئے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کو تمہیں یہاں رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو میری بات مانو، اس میں سے کچھ تناول فرما لو۔ آدم حوا نے تناول فرمایا اور ان کی جنتی لباس اترنے شروع ہو گئے۔ شرم و حیا کے ان پتلوں نے جنتی درختوں کے پتوں کو توڑ کر صدر پوشی کی، اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ ابلیس کی طرح اللہ سے مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تعویلات فاسدہ کے پردے میں چھپانے کی مذموم کوشش نہیں کی، بلکہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطی کا اقرار کیا، توبہ استغفار کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے ذریعے بارگاہ الہی کو دستک دیا، زبردست دعا مناجات کی۔ اللہ نے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ جنت سے تو نکلنا ہی ہے، البتہ جس کے پاس میرا پیغام ہدایت پہنچ جائے اور وہ اس کی پیروی کر لے تو اسے نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی حاجت۔ اس کی گھر واپسی ہوگی، یعنی مطیع و فرما بردار اور نیکوکاروں کا مسکن و قیام گاہ جنت ہی ہوگی۔ عام روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کو سرزمین ہندوستان کے جنوب میں واقع جزیرہ سرندیپ پر اتارا گیا، جو ماضی قریب میں لنکا اور اب سری لنکا کے نام سے مشہور ہے۔ شاید علامہ اقبال نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہوگا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ سیدہ حوا کو سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام سیدہ حوا کی تلاش میں نکلے تو عرب میں مکہ کے قریب منی و عرفات کے درمیان واقع مقام مزدلفہ پر ان سے ملاقات ہوئی۔ مقام مزدلفہ کی وجہ تسمیہ یہی ہے کیونکہ عربی میں اس کے معنی قریب کرنے والی جگہ ہے، اور عرفات میں دونوں کی جان پہچان ہوئی کیونکہ عرفات کے معنی ہی ہے مقام معرفت اور پہچان کی جگہ۔ راج قول کے مطابق جبریل علیہ السلام ہندوستان سے آدم علیہ السلام کو اٹھا کر عرفات لے گئے، اعمال حج سکھایا اور مناسک حج انجام دلایا۔ جب ان کی عمر 1000 سال کی ہوئی تو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، لحدی قبر کھودی، نماز جنازہ ادا کی،
پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی۔ پھر فرشتوں نے کہا اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے کفن دفن کا یہی طریقہ ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب ہے جہاں ان کو اتارا گیا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ کے جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا نام کے ساتھ 25 بار ذکر آیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام انسانوں کے بابا ہیں، انسانوں کے جنم داتا ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے انسانیت کے آغاز کی تھی۔ مختصر ان کا خلاصہ، ان کی زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ قرآن مقدس میں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسان کے طور پر پیش کیا گیا، اور اسی کی اولاد پوری انسانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی ہم جملہ مسلمانوں کو انسان ہو کر انسانیت سیکھنے کی توفیق دے، شیطنت کے راستے پر، شیطان کے راستے سے بچا، آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا۔ انسان سے بھول اور غلطی ہو سکتی ہے، ان غلطیوں پر اشک ندامت بہانے کی توفیق دے، اور آدم علیہ السلام کی طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق اردانی نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔